اصحاب کہف قرآن و تاریخ کی روشنی میں۔ ایک زمانے میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس لوگوں کو زبردستی بتوں کی عبادت پر مجبور کرتا تھا۔ جو شخص اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ اسی شہر میں چند نیک نوجوان رہتے تھے جو دل میں اللہ کی توحید رکھتے تھے۔ یہ نوجوان دنیا کی فانی طاقتوں سے نہیں ڈرے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا۔ ایک دن بادشاہ کے سپاہی انہیں کھینچتے ہوئے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ للکار کر بولا، یا تو ہمارے معبودوں کو مانو یا موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نوجوانوں کے سردار نے کہا، ہمارا رب تو صرف اللہ ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور قتل کا حکم دے دیا۔ نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ ایک سنسان پہاڑ کی طرف نکل پڑے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ۔ غار کی طرف پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلائے گا۔ وہ پہاڑ کے اندر ایک بڑے غار میں داخل ہوئے۔ رات ڈھل گئی، تھکن حد سے بڑھ چکی تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملات کو ٹھیک کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ نوجوان گہری نیند میں چلے گئے۔ 300 سال کی نیند۔ غار کے دروازے پر اللہ کا معجزہ جاری تھا۔ سورج کبھی سیدھا اندر نہیں آتا تھا۔ ہوا اندر داخل ہو کر تازگی بنائے رکھتی۔ ان کا کتا غار کے دروازے پر پہرے دار کی طرح بیٹھا تھا۔ وَتَحْسَبُوهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ تو دیکھنے والا انہیں جاگتا سمجھے گا حالانکہ وہ سو رہے ہوں گے۔ اللہ نے انہیں 300 سال یعنی قمری حساب میں 309 سال تک سلائے رکھا۔ صدیوں بعد جب وہ جاگے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ کسی نے کہا، شاید 1 دن یا آدھا دن۔ وہ بھوکے تھے، اس لیے انہوں نے ایک نوجوان کو پرانی سکوں کے ساتھ شہر کی طرف بھیجا۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ۔ اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ جب نوجوان شہر پہنچا تو لوگ بدل چکے تھے، زبان بدل چکی تھی اور سکے بھی کسی کو پہچان میں نہیں آ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، یہ پرانے سکے کہاں سے لائے ہو؟ آخر کار راز کھل گیا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو صدیوں پہلے غائب ہوئے تھے۔ پورا شہر اللہ کے معجزے پر حیران رہ گیا۔ نوجوان واپس غار میں آئے، انہوں نے شکر ادا کیا اور اللہ نے انہیں سکون اور امن کے ساتھ موت دے دی۔ غار کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم۔ لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ اللہ نے اس واقعے کو ایمان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ 1. ایمان کی حفاظت دنیا کی سب محبتوں سے زیادہ ضروری ہے۔ 2. اللہ اپنے مخلص بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ 3. دنیا طاقت اور جبر سے نہیں، اللہ کی مشیت سے چلتی ہے۔ 4. اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا ایمان بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرن۔